سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر پتھر دل انسان بھی رو پڑے۔ اور یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، چاہے ایک واقعہ نہیں، بلکہ حق اور باطل کی لڑائی کی کہانی ہے۔ اب اسے کہانی کے روپ میں سنیے یا واقعے کے روپ میں سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام کون نہیں جانتا۔ جب ظلم بڑھ گیا، جب دین کو مٹانے کی کوشش ہونے لگی، تب امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں فساد کے لیے نہیں نکلا بلکہ اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یاد کرو کربلا کی تڑپتی ہوئی ریت، چاروں طرف دشمنوں کا گھیرا، پانی بند کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خیموں میں سسکیاں تھیں، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ جب 6 مہینے کے معصوم حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر پانی مانگا گیا تو جواب میں تیر چلایا گیا۔ وہ تیر معصوم بچے کے گلے میں لگا۔ سوچیے اس وقت ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کے ساتھی اور اہل بیت شہید ہوتے گئے، اور آخر کار وہ لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس واقعہ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اتہاس نہیں ہے، بلکہ ایمان کو ہلا دینے والا ایک ایسی سچائی ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس جنتی شخصیت کی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت میں کئی بدلاؤ آئے، وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، لیکن ایک دور ایسا آیا جب حق اور باطل کے بیچ ٹکراؤ بڑھنے لگا۔ اس سمے حکومت کے اندر ایسے فیصلے ہونے لگے جن سے اسلام کی اصل روح کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسی ماحول میں مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں خاموش رہا تو دین کی سچائی کمزور ہو جائے گی۔ امام حسین کا فیصلہ، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی ستہ، تخت یا دنیا کی چاہ نہیں رکھی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، اللہ کے دین کی حفاظت، امت کی اصلاح اور ظلم کے سامنے حق کو قائم رکھنا۔ جب انہیں کوفہ کے لوگوں کی طرف سے خط آیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو امام مانیں گے، تو انہوں نے اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ آگے اتہاس کا سب سے دردناک موڑ ان کا انتظار کر رہا ہے، کربلا کا میدان۔ جب یہ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو سامنے ایک ایسا منظر تھا جو انسانیت کو رلا دینے والا تھا۔ چاروں طرف ریگستان، دھوپ اتنی تیز کہ زمین آگ کی طرح جل رہی تھی، اور سامنے ایک بہت بڑی فوج۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان کا پہاڑ تھا، پانی کی بندی۔ دوستو، کربلا میں سب سے دردناک فیصلہ یہ ہوا کہ پانی بند کر دیا گیا۔ سوچیے، بڑے بڑے آدمی، عورتیں، بچے ریت کی آگ میں تپتے ہوئے، اور سامنے فرات کا پانی، لیکن ایک قطرہ پانی بھی نہیں۔
چھوٹے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہر طرف گھیرا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، اب وہ لمحہ آتا ہے جسے سن کر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ 6 مہینے کا معصوم بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین اسے گود میں لے کر میدان میں آئے۔ انہوں نے دشمنوں سے کہا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے ہو تو اس معصوم کو تو دے دو۔ لیکن جواب میں جو ہوا وہ انسانیت کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک تیر چلا اور وہ تیر اس معصوم کے گلے میں لگ گیا۔ معصوم بچہ اپنے والد کی گود میں شہید ہو گیا۔ امام حسین کا صبر، سوچئے ایک باپ پر کیا گزری ہوگی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کیا۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ صبر کوئی عام صبر نہیں تھا، یہ نبیوں کے گھرانے کا صبر تھا۔ ایک ایک کر شہادت، اس کے بعد ایک ایک کر کے کربلا میں وہ لوگ شہید ہونے لگے جو امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور ان اہل بیت اور ساتھی، ہر شہادت کے ساتھ میدان اور بھاری ہوتا گیا۔ ہر طرف سناٹا اور درد بڑھتا گیا۔ اکیلے امام حسین۔ اب وہ سمے آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اکیلے رہ گئے۔ پورا میدان ان کے خلاف تھا، لیکن وہ اکیلے ہوتے ہوئے بھی کمزور نہیں تھے کیونکہ ان کے ساتھ ایمان تھا۔ آخری جنگ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آخری تک جنگ کی۔ پیاس، تھکان، چوٹیں، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور آخر کار وہ لمحہ آیا جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کربلا کے بعد سندیش۔ دوستو، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر ڈٹے رہنے کا اور اللہ کی رضا پر صبر کرنے کا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کے لیے ڈٹ جانا، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، صبر اور ایمان کو مضبوط رکھنا، اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا کی سچائی کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ڈال دے اور ہمیں حق پر چلنے والا بنا دے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔